جھگڑا، بات بات میں آپس میں لڑائی، بات بات میں نفرت، بات بات میں اختلاف. اللہ اکبر. ان اختلاف نے مسلمانوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اختلاف میں مسلمان پڑھ کر کے اپنی عزتوں اور اپنی پاکیزگی کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے. آج بڑے سے بڑے انسان کو دیکھا جا رہا ہے، اکثر لوگ اختلاف کے شکار ہو رہے ہیں. کسی زمانے میں اس اللہ کے پیارے بندے نے کہہ دیا تھا، جسے آج پوری دنیا حضور حافظ ملت کے نام سے جانتی ہے، اس بڑے پیارے اللہ کے ولی نے فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، اختلاف موت ہے، اتحاد زندگی ہے. اتحاد زندگی ہے. اگر اتحاد میں رہو گے تو دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آئے گی. اگر اتحاد نہیں ہوگا، اختلاف میں پڑ جاؤ گے تو کتا بھی تمہارے اوپر بھونکتا ہوا نظر آئے گا. اگر اتحاد ہمارے اندر نہیں ہے، اگر اتحاد نہیں ہے تو موت ہمارے لیے ہے. اگر اختلاف ہے تو موت ہمارے لیے ہے. آج اگر دشمن آپ کو انگلی دکھاتا ہے صرف اس لیے ایک بھائی پٹ رہا ہے تو دوسرا مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. ایک بھائی کو دبایا جا رہا ہے تو دوسرا دبانے والے کا ساتھ دے کر چلو دبا، میں تیرے ساتھ آ رہا ہوں، میں پیسہ بھی دوں گا، وقت بھی دوں گا، تیرے لیے قربانی دوں گا. مسلمان اپنے بھائی کو مٹانے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے. مسلمان اپنے بھائی کو دبانے کے لیے وقت دے رہا ہے. مسلمان اپنے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. مسلمان اللہ کی قسم کمزور نہیں ہے. یہ اگر کمزور بنا ہے تو صرف آپسی اختلاف کی بنیاد پر بنا ہے. آپسی اختلاف کی بنیاد پر بنا ہے. اللہ کے ولی کے مزار پہ آئے ہیں نا، ایک پیارے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کچھ دیر پہلے آپ نے سید قمر الاسلام صاحب سے سنا کہ حضرت کی کوئی یہاں سسرال نہیں، کوئی یہاں بیٹا نہیں تھا، کوئی ان کی رشتہ داری نہیں تھی. آخر 400 کلومیٹر سے اتنے دور یہ اللہ کا بندہ آیا کیوں ہے؟ یہ اللہ کا بندہ جب چلا تھا ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں چلا تھا، تیر و تفنگ لے کر نہیں چلا تھا، اسلحہ لے کر نہیں چلا تھا، بم بارود لے کر نہیں چلا تھا. یہ جب چلا تھا 400 کلومیٹر دوری سے تو ہاتھ میں تسبیح لے کر چلا تھا، دل میں اللہ کے خوف کو، سینے میں نبی کی محبت کو بسا کر چلا تھا، اسلام کا درد لے کر چلا تھا. یہ اللہ کا بندہ تنے تنہا آ کر کے اسلام کو اس علاقے میں پھیلا کر کے لوگوں کو محبت رسول میں لا کر کے اکٹھا کیا ہے. میں کہنا چاہوں گا اگر اس اللہ کے بندے نے آ کر کے پورے علاقے کو سنبھالا ہے، ان کی اولاد کو بھی چاہیے اختلاف سے بچ کر کے ان کے مشن کو آگے بڑھائے. کیونکہ اولاد علی خود غرض نہیں ہوتی ہے. اولاد علی دولت کی بھوکی نہیں ہوتی ہے. اولاد علی ثروت کی بھوکی نہیں ہوتی ہے. اولاد علی کا حال یہ ہے، کربلا ہو تو، احد ہو تو، بدر ہو تو، جہاں جہاں علی ہو یا اولاد علی ہو، ان کے سامنے دنیا نہیں آخرت اور نبی کا پیغام نظر آتا. اختلاف نے مسلمانوں کو برباد کر دیا. آؤ اے علی علی کا نعرہ لگانے والوں، اے علی علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، وہی علی ہے، وہی علی ہے، شیر خدا ہے، حل المشکلات ہے، وہ دافع بلا ہے، وہ دافع کرب ہے، مولائے کائنات ہے. علامہ بدر ملت نے شیر کی روشنی میں لکھا، شیر کی روشنی میں لکھا. ہمارے بچے تعمیر ادب پڑھتے ہیں. علامہ بدر ملت لکھتے ہیں، حضرت مولائے کائنات کسی جنگ میں یہودی مقابلے میں یہودی سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے اس یہودی کو زمین پر پٹک دیا، زمین پہ پٹک دیا، تلوار نکالا کہ سینے کے آر پار کر دے. تب تک اس یہودی نے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. اب تو اور غصہ آنا چاہیے نا، چہرے پہ تھوک دیا تب تو ترنت گردن کاٹ دینی چاہیے. چہرے پہ تھوک دیا اب تلوار کو سینے میں گاڑ دینی چاہیے نا. چہرے پہ تھوک دیا اس کا کلیجہ چیر دینا چاہیے نا. چہرے پہ تھوک دیا اس کی بوٹی بوٹی کر دینی چاہیے نا، جیسے آج ہم مسلمان کرتے ہیں. توڑ بکریا ہمارے دوارے پہ آئے تک کہیں آئے، توڑ مرغیا ہمارا کوڑا کھودلا تک کہیں کھودلا ہے. ایسا ہے
برسات کا پانی تیرے گھر کا میرے دوارے پہ کیوں؟ تیری بکری میرے کھیت میں پہنچی کیوں؟ تیرا بیٹا میرے دروازے پہ آ کر پیشاب کیا کیوں؟ تیرا بیٹا میرے دروازے پہ آ کے کھیلا کیوں؟ آئے مسلمان ایک طرف نعرہ لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فخر الاولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اتحاد کبو نہیں کریں گے، نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کو کبھی سمجھا؟ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کبھی خواجہ کو سمجھنے کی کوشش کی؟ فخر الاولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا فخر الاولیاء اپنی بیٹی بہنوں کو بیویوں کو بے پردہ لے جا کر مارکیٹ میں گھماتے تھے؟ کیا یہ اللہ کا ولی اپنی بہن بیٹیوں کو آواروں کے مجلس میں لے جا کر گھماتے تھے؟ کیا اپنی بیٹیوں کو روڈ چھاپ بناتے تھے؟ کیا اپنی بیٹیوں کو مردوں کے مجمع میں رکھتے تھے؟ نہیں، اس سمے آنے والوں کان کھول کر سن لو، اگر ولی سے محبت ہے تو مردوں سے الگ رہو، نوجوانوں سے الگ رہو، مردوں کے مجمع سے الگ رہو، عزت بچا کے رکھو بہنوں، اگر عزت چلی گئی تو دوبارہ عزت واپس نہیں آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے۔ میں تقریر نہیں کر پاتا، یہ تو ان بزرگوں کا کرم ہے۔ حضور سید غلام غوث میاں صاحب قبلہ کی نگاہ محبت ہے، حضور پرویز بابو کی نگاہ عنایت ہے، ایسے ایسے بزرگوں کی عنایت ہے، ایسے ایسے عالموں کی دعائیں ہیں، اور سب سے زیادہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ محمد شکیل اختر نظامی کچھ بول لیتا ہے، ورنہ میرے اندر کوئی علم نہیں، کوئی کمال نہیں، میں بہت بڑا کوئی علامہ فہامہ نہیں ہوں، میں بہت بڑا کوئی عالم نہیں، ایک طفل مکتب ہوں، ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، کچھ جانتا ہوں، تھوڑا بہت اصلاح کر لیتا ہوں۔ مولا کائنات نے جب زمین پہ پٹکا یہودی کو، تلوار نکالا کہ سینے کے آر پار کر دے اور چہرے پہ تھوک دیا۔ مولا علی کو غصہ آنا چاہیے نا، لیکن غصہ نہیں آیا، اس کے سینے سے اتر گیا، کہا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ اللہ اللہ، یہودی اٹھ کھڑا ہوا، سر کو جھکا لیا، اے علی میں سمجھا نہیں، اے علی میں سمجھا نہیں، آپ کو تو اور غصہ آنا چاہیے، آپ کو اور غصہ آنا چاہیے، آپ کو تو فوراً میری گردن کاٹ دینی چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ کہا کیا ہوا تھوک دیا؟ کیا ہوا تھوک دیا؟ کہا نہیں، آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ کہا سن، میں ایسے مقام پر تھا، میں ایسے کام میں تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مذہب اسلام کے لیے میں جنگ میں تھا، میں نے تجھے پٹکا اسلام کے لیے، زمین پہ گرایا شریعت کے لیے، زمین پر پٹکا اسلام کی محبت میں، اللہ کے خوف کو بسا کر، نبی کی چاہت کو بسا کر، میں نے تجھے زمین پہ پٹکا تھا مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اب اگر جیسے تو نے میرے چہرے پہ تھوکا، اب اگر تجھے میں مارتا، تجھے کاٹتا، تیرے سینے میں تلوار داخل کر دیتا، تو دنیا یہ کہتی علی نے اپنا بدلہ لیا، علی نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ او یہودی سن، میں میدان میں اپنے یا اپنی اولاد کے لیے نہیں آتا، میدان میں آتا ہے تو صرف شریعت مصطفیٰ کے لیے آتا ہے، دین اسلام کے لیے آتا ہے،